إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی تین طرح پڑھ سکتے ہیں آپ. بابن، بابو اور باب، تین طرح پڑھ سکتے. بابن فی بیان، ھذا بابن، ھذا معذوف، ھذا بابن فی بیان ان المسلم، انہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یا بابو کو مضاف کر دیں جملے کی طرف، یہ بھی صحیح ہے. ھذا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صرف باب بھی پڑھ سکتے ہیں. ربط اس کا یہ ہے ماقبل سے کہ پیچھے ایمان کے شعبے اجمالاً بیان فرما دیے تھے. باب امور الایمان، باب امور الایمان، اس میں ایمان کے شعبے تھے اجمالاً. اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں شعبے تفصیلاً. اب شروع ہوتے ہیں تفصیلاً. جی ہاں. چنانچہ اس باب میں تین شعبے بیان فرما دیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ایک شعبہ. المسلم من سلم المسلمون من یدہ، یہ دوسرا شعبہ. اور تیسرا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یہ حدیث میں آ گیا. بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. حدیث کی عبارت پڑھ لیجیے. قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعب بن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم والشيباني الجليل وهذا المسلمان الله عنه. جی ہاں. تو اس میں تین شعبے بیان فرما دیے. جو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور تیسرا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، گناہ چھوڑ دے. جی ہاں. ہے عذاب نار سے بچنا تو ٹی وی چھوڑ دو، موڑ دو یا توڑ دو اور پھوڑ دو. یا تو موڑ دو، جہاں سے خریدی ہے وہی واپس دو، بھی ہمارے پیسے دے دو. یا توڑ دو اور پھوڑ دو. ایسے ہی یہاں گناہ چھوڑ دو. مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، گناہ چھوڑ دے. اس کے دو اثر ہیں. ایک اثر تو یہ ہے کہ جس نے ہجرت کی ہے وہ تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، او میں نے بڑا کام کر لیا.
ممکن ہے تم گناہ کرنے شروع کر دو، ممکن ہے تم گناہ کرنے شروع کر دے تو تمہاری ہجرت کمزور ہو جائے، کیونکہ بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ۔ تو ہجرت کرنے والا تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، ایک تو یہ اثر ہے۔ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ دوسرے، جو کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکا، وطن کو نہیں چھوڑ سکا، وہ گھبرائے نہیں، کوئی بات نہیں، چلو اگر میں نے وطن نہیں چھوڑا تو کم از کم میں گناہ ہی چھوڑ دوں، گناہ ہی چھوڑ دوں، یہ بھی تو ہجرت ہے، اس کی تسلی ہے۔ جو ہجرت نہیں کر سکا، وطن نہیں چھوڑ سکا، اس کی تسلی ہے، چلو بھائی تم دوسرے وطن میں نہیں جا سکے تو کم از کم گناہ ہی چھوڑ دو، گناہ ہی چھوڑ دو، تم بھی مہاجر بن جاؤ، تم بھی مہاجر بن جاؤ۔ یہ دو اثر ہیں اس فرمانے کا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مہاجر تکبر نہ کرے، اور جو ہجرت نہیں کر سکا وہ غم نہ کرے کہ میں ہجرت نہیں کر سکا، میں ہجرت نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، تم گناہ چھوڑ دو، تم گناہ چھوڑ دو، تمہاری بھی ہجرت ہو جائے گی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پھر یہ عدمی چیز ہے، آگے ترقی ہے، وجودی چیزیں ہیں، اطعام الطعام، شعبہ ایمان میں سے کیا ہے؟ اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اس سے آگے بیان فرمایا من الایمان ان یحب لنفسه، ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسه، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بھی دین کا شعبہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہ ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ پہلے یہ شعبہ بتایا کہ کسی کو زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر ترقی، کھانا کھلائے دوسرے کو۔ پھر اور ترقی، ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو کچھ بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سب چیزیں بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو کھانا پسند کرتا ہے بھائی کے لیے، جو پہننا پسند کرتا ہے بھائی کے لیے، جیسا مکان پسند کرتا ہے بھائی کے لیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تو یہ ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ پہلے ادنا شعبہ، تکلیف نہ پہنچائے، پھر اس سے بڑھ کر کے کھانا کھلائے، پھر اس سے بڑھ کر
کہ جو جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سارے بھائی کے لیے پسند ہے، یہ اس سے بھی اونچا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ ترقی پائی گئی، شعبے بھی ہیں اور شعبوں کی ترتیب ایسی رکھی کہ جس میں ترقی ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف۔ تو پہلے نفی کا درجہ رکھا، تکلیف نہ پہنچائے، نفی ہے، تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس بات ہے کھانا کھلائے، بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، یہ اس بات ہے۔ پہلے نفی پھر اس بات۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے، تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے۔ پہلے برے اخلاق کو دور کرے، پہلے برے اخلاق کو دور کرے، پھر اچھے اخلاق کو حاصل کرے۔ پیچھے نہ دیکھیں، اچھے اخلاق کو حاصل کرے۔ یاد رہا تو میں آپ سے سنوں گا، پیچھے کا دیکھا، سبق تو اس طرف ہو رہا ہے، آپ پیچھے دیکھیں، یاد رہ جائے سکے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پہلے تخلیہ پھر تحلیہ، پہلے تخلیہ پھر تحلیہ۔ پہلے برے اخلاق کو دور کرے، پھر اچھے اخلاق کو حاصل کرے، یہ بھی اشارہ فرما دیا۔ المسلم من سلم المسلمون، قابل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون، کہ مسلمان بچے رہیں اس کی زبان کے ایذا سے اور اس کے ہاتھ کے ایذا سے۔ تو مسلمون فرما دیا، مسلمات کا ذکر نہیں کیا، مسلمات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طبعاً آ جاتی، عورتیں طبعاً آ جاتی۔ قرآن و حدیث میں مردوں کے احکام ذکر کر دیے گئے ہیں، عورتیں طبعاً آ جاتی، عورتیں مردوں کی تابع ہوتی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے عورتیں طبعاً آ گئی، یا کہیں گے عورتیں تغلیباً آ گئی۔ مسلمون اسلام والا، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو شامل ہے، تو عورتیں تغلیباً آ گئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے یہ نہیں کہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتا رہے، ہاں، نہ مردوں کو پہنچائے نہ عورتوں کو پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اشکال ہوتا ہے کہ چلو مسلمان تو سارے آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، لیکن جو ذمہ رہتے ہیں، جو ذمہ رہتے ہیں ہمارے ملک میں، پیچھے نہیں ذمہ، وہ پیچھے دیکھ رہے،
جو ذمہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کا ذکر ہی نہیں۔ من سلم المسلمون، مسلمان بچے رہے اس کی ایذا سے، زبان کی ایذا سے، ہاتھ کی ایذا سے، مسلمان بچے رہے تو کافروں کو تکلیف پہنچاتا رہے، یہ بھی تو جائز نہیں۔ ہمارے ملک میں جو ذمہ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں جو ذمہ رہتے ہیں ان کو بھی تو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حکمن آ گئے، حکمن یعنی قیاسن، ان کو قیاس کریں گے مسلمانوں کو، جیسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی جائز نہیں ہے، ایسے ذمیوں کو تکلیف پہنچانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو کہیں گے وہ حکمن آ گئے، یعنی قیاسن آ گئے۔ نہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، نہ ذمیوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے کہ مسلمان مرد و عورت اور ذمی اس کی تکلیف سے، ایذا سے بچے رہے۔ اور صحیح ابن حبان میں تو لفظ بھی الناس کا ہے، من سلم الناس، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، من لسانہ و یدہ، لوگ بچے۔ اب ناس کے اندر ذمی بھی آ گئے، من سلم الناس، لوگ بچے، تو لوگوں میں ذمی بھی داخل ہے۔ اس لحاظ سے کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، زبان سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ گالی دے دے، کسی پر لعنت کر دے، کسی کی غیبت کر دے، کسی پر بہتان لگا دے، کسی کی نمیمہ چغلی کھا لے۔ چغلی ہوتی ہے لڑائی کرانے کے لیے، اس نے تیرے خلاف یہ کہا ہے۔ حاکم کے پاس شکایت کر دے جا کر کہ فلاں آدمی بڑی شرارتیں کر رہا، حاکم کے پاس جا کر شکایت کر دے۔ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں زبان سے، گالی دینا، لعنت کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کھانا، حاکم کو پہنچانا۔ یدی، اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاتھ سے تکلیف کیا ہے؟ پیٹ دینا، پیٹ دے کسی کو، ویسے کوئی پیٹ دے، پٹائی کر دے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یا قتل ہی کر دے، قصہ ہی ختم۔
یا کوئی دیوار کسی پر گرا دے، کوئی بیٹھا ہے دیوار کو دھکا دیا، اس کے نیچے مار دیا اس کو، یا خود اسی کو دھکا دے دے، اسی کو دھکا دے دے، جین یا ہاتھ سے کوئی بری بات لکھ دے، یہ صورتیں ہوتی ہیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے، پٹائی کر دے، قتل کر دے، کوئی چیز اس پر گرا دے، دیوار وغیرہ، دھکا دے دے، ہاتھ سے اس کی برائی لکھ دے، ہاتھ سے اس کی برائی لکھ دے۔ ایک من لسانہ و یدہ، من لسانہ و یدہ، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ جی ہاں ان کو مزہ آ رہا ہے، اسی سر کھلا رہے ہیں۔ پھر زبان کو پہلے کیوں ذکر فرمایا؟ اور دو میں حصر کیوں کر دیا؟ کوئی سر مار دی، پاؤں مار دی، پھر بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ یہاں دو ہی کا ذکر ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے۔ اگر سر مار دے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ پھر بھی ہو جائے گی۔ پاؤں مار دے، تو زبان اور ہاتھ کو ذکر فرما دیا، باقی اعضاء کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں زیادہ پہنچائی جاتی ہیں دوسروں کو، زبان سے اور ہاتھ سے تکلیفیں زیادہ پہنچائی جاتی ہیں۔ جب زبان کو روک لے گا، ہاتھ کو روک لے گا، باقی تکلیفوں کو بھی روک لے گا۔ زیادہ زبان سے اور ہاتھ سے پہنچائی جاتی۔ اس لیے ان دونوں کا ذکر کر دیا۔ جی ہاں اس لیے ان دونوں کا ذکر فرما دیا۔ دوسرے یہ کہ ان دونوں کا ذکر بطور مثال کے ہے، ان میں حصر کرنا مقصود نہیں ہے۔ مثال دے دی کہ دیکھو بھی ہاتھ کو بھی محفوظ رکھو، زبان کو بھی محفوظ رکھو، ٹھیک؟ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ باقی اعضاء کو بھی محفوظ رکھو، ان سے بھی تکلیف نہ پہنچا، ان سے بھی تکلیف نہ پہنچا۔ تیسری توجہ آئی کہ جز بول کر کل مراد ہے، جز بول کر کل مراد، پورا بدن ہی مراد۔ جی ہاں بدن کے کسی حصے سے تکلیف نہ پہنچا۔ یہ پورا بدن ہی مراد، جز بول کر کل مراد۔ جی ہاں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من لسانہ و یدہ،
لسان کو پہلے ذکر فرمایا، ید کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے ایذا زیادہ پہنچائی جاتی ہے بنسبت ہاتھ کے۔ زبان سے زیادہ ایذا پہنچائی جاتی ہے بنسبت ہاتھ کے۔ دوسری وجہ یہ کہ زبان سے تکلیف پہنچانا بھی آسان اور زبان کو روکنا بھی آسان۔ آسانی کی وجہ سے زبان کو پہلے ذکر فرمایا، زبان کو چلانا بھی آسان، زبان کو روکنا بھی آسان۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مردوں کے ہاتھ چلتے ہیں، عورتوں کی زبان چلتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ کہا میری امی کی زبان، یہ سب سے تیز چلتی تیز۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو زبان سے تکلیف پہنچانا بھی آسان، روکنا بھی آسان، اس لیے زبان کو پہلے ذکر فرما دی۔ تیسرے اس وجہ سے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ پڑھ چکے آپ شرح جامی میں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے کے زخم تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم جلدی نہیں ٹھیک ہوتے، ساری عمر باقی رہتے۔ اس نے یہ کہا تھا مجھے، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ زخم نہیں ٹھیک ہوتے زبان، اتنے گہرے ہوتے، ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ساری عمر باقی رہتی۔ اسی لیے زبان کے زخموں کو پہلے ذکر فرمایا۔ زبان سے زخمی نہ کر دینا کسی کو، سامع صاحب زبان سے زخمی نہ کر دینا۔ چوتھی وجہ یہ کہ زبان کی ایذا مردوں کو بھی ہوتی ہے، زندوں کو بھی ہوتی ہے۔ مردوں کو نہیں، مردوں کو بھی برائی کرتا رہتا ہے، زندوں کی بھی کرتا رہتا ہے۔ اور ہاتھ تو مردوں کو نہیں مارے گا، وہ تو قبر کے اندر پہنچ چکے۔ ہاتھ کا تعلق صرف زندوں سے ہے، اور زبان کا تعلق زندوں سے بھی ہے، مردوں سے بھی ہے۔ اس لیے زبان کو پہلے ذکر فرمایا، ہاتھ کو پیچھے ذکر فرمایا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ زبان کی ایذا میں خواص بھی مبتلا ہے، عوام بھی مبتلا ہے، خواص بھی مبتلا ہے۔ علماء، صلحاء، مشائخ وہ بھی زبان سے برا کہتے رہتے۔ ہاتھ تو علماء مشائخ نہیں چلاتے، زیادہ ہاتھ نہیں چلاتے، لڑتے نہیں، زبان یہ بھی چلا لیتے۔
زبان یہ بھی چلا لیتے ہیں، جی ہاں جی ہاں۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان۔ اے انسان تو اپنی زبان کی حفاظت کر، یہ کہیں تمہیں ڈنگ نہ مار دے۔ زبان ڈنگ مارتی، یہ بھی ایک اژدہا ہے، ثعبان اژدہا، بڑا سانپ۔ زبان بھی ایک سانپ ہے، سانپ ہے، یہ تمہیں ڈس نہ دے۔ اس کا ڈسنا یہی ہے کہ اوروں کی برائی کرو، ڈنگ اسی کو پڑے گا۔ دوسروں کی برائی کرے گا، ڈنگ اس کو پڑے گا، گناہ اس کو ہوگا، ڈنڈے اس کو پڑیں گے۔ کیوں برائی کی؟ کیوں برائی کی؟ احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، زبان کی حفاظت کرو، یہ تمہیں ڈنگ نہ مار دے، یہ تمہیں ڈنگ نہ مار دے۔ اس کے ڈنگ سے بچو، بچو 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 بچو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چلیے آگے۔ یہ دو سندیں اور بیان کر دی، ان دو سندوں کے ساتھ بھی یہی حدیث ثابت ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ھذا باب فی بیان انہ ای الاسلام افضل۔ اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باب تتمہ ہے گزشتہ باب، یہ باب تتمہ ہے گزشتہ باب، وہی حدیث یہاں بھی نقل کرتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے؟ کس خصلت میں ثواب زیادہ افضل، ثواب زیادہ؟ جواب دیا من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اشکال ہوتا ہے، یہ بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ ای الاسلام، ای خصلت الاسلام، سوال تو یہ ہے ای خصلت الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔
آگے جواب خصلت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، خصلت نہیں بیان کی، ذات بیان کر دی۔ من تو ذات کے لیے ہوتا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سوال تو خصلت کا تھا، جواب میں خصلت نہیں بیان فرمائی، ذات کا ذکر فرما دی، ذات کا ذکر فرما دی۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جواب یہ ہے کہ مضاف محذوف ہے، سلامت من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سلامت، سلامت من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مراد۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور پھر جواب ایسا دیا جس میں دو چیزیں آ گئی، وہ شخص بھی آ گیا جو اپنے ہاتھ اور زبان کو بچاتا ہے، یہ شخص افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ بچاتا ہے اپنی زبان کو بھی اور ہاتھ کو بھی، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ دو چیزیں آ گئی، کون شخص افضل ہے اور کیوں افضل ہے؟ کیونکہ وہ بچاتا ہے، بچانا بھی آ گیا خصلت، اور شخص بھی آ گیا۔ تو جواب میں دو چیزیں آ گئی، اسی یہ اعلیٰ جواب، عمدہ جواب۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ سائل کا مقصد یہ تھا ای المسلمین افضل، سوال کا مقصد یہی تھا ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان افضل ہے، اس لیے جواب دے دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جواب سوال کے مطابق ہو گیا۔ سوال کا مقصد یہی تھا کون سا مسلمان افضل، جواب دے دیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ روایت کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ چلیے جی با ہاں، باب اطعام الطعام من الاسلام، اطعام الطعام من الاسلام۔ شعبے چل رہے ہیں، ایمان کے شعبے، ایمان کی شاخیں، ان میں سے ایک شاخ اس باب میں بیان کر دی، اطعام الطعام من الاسلام، اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلا دینا، من الاسلام، من شعب الاسلام، من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ،
جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ پہلے یہ کہ تکلیف نہ پہنچائے، اب ترقی کے کھانا بھی کھلا دے، تکلیف نہ پہنچائے، آرام پہنچائے، کھانا کھلائے، زردہ اور پلاؤ پکا کر کھلائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں آگے اور بھی ترقی ہے۔ ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو باتیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ساری بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، کھانا بھی، پینا بھی، لباس بھی، رہائش بھی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہت سی چیزیں آ گئی، تو ترقی کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، پہلے ادنا شعبہ، پھر اس سے اعلیٰ، پھر اس سے اعلیٰ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو یہ بات بیان کر دیا۔ اطعام الطعام من الاسلام، ھذا باب فی بیان انہ اطعام الطعام من الاسلام۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو آپ کرو سلام آگے نہیں ہے، علی من عرفت ومن لم یعرف، یہ نہیں؟ ہاں آپ تقرر السلام پر ٹھہر گئے، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیسی عبارت پڑھتے ہیں آپ؟ ای الاسلام خیر۔ ایک شخص نے سوال کیا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں ای الاسلام خیر، جواب دے دیا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ کھانا کھلاؤ اور سلام کہا کرو، جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے۔ کوئی جاننے بوجھنے والا دوست آ گیا، اس کو بھی السلام علیکم، اور جو اجنبی آدمی آ گیا اس کو بھی کہہ دیا السلام علیکم۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے تھا ای الاسلام افضل، اس کا اور جواب دیا، اب آیا ای الاسلام خیر، اس کا اور جواب دے دیا۔ حالانکہ افضل اور خیر تو ایک ہی چیز، افضل خیر ایک ہی چیز، پھر جواب کیوں بدلا؟ وہاں اور جواب ہے، یہاں اور جواب۔ جی ہاں جی ہاں وہاں تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہاں فرمایا یطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام،
یہاں اور جواب دے دیا. یہ فرق کیوں فرمایا؟ بظاہر دونوں جگہ ایک ہی جواب ہونا چاہیے تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ پوچھنے والے مختلف ہیں. پوچھنے والا بدل گیا، جواب بھی بدل گیا. اس کے لیے اور چیز مناسب تھی، اس میں کمی تھی، وہ بتا دی. دوسرے کے مناسب اور چیز تھی، اس میں کمی تھی، وہ بتا دی. ٹھیک. پوچھنے والا بدل گیا، اس لیے جواب بھی بدل گیا. دوسری توجہ، مجلس بدل گئی، جواب بدل گیا. وہ اور مجلس تھی، یہ اور مجلس. اس مجلس میں اس چیز کی ضرورت تھی، تو اس مجلس میں اس چیز کی ضرورت ہے. مجلس بدل گئی، جواب بدل گیا. تیسری توجہ یہ ہے کہ افضلیت کا تعلق ہے ذاتی کمالات سے. ذاتی کمالات، اسلام کا ذاتی کمال بتائیے، مسلمین کا ذاتی کمال بتائیے. افضلیت میں ذاتی کمال پوچھنا مقصود تھا، اور خیریت میں ایسا کمال جس کا تعلق اوروں سے ہو، دوسروں کے لحاظ سے کمال. ذاتی کمال، دوسروں کے لحاظ سے کمال. اس لیے جواب بدل گیا. افضل ذاتی کمال، خیریت دوسروں کے لحاظ سے کمال، ایسا کمال جس کا تعلق دوسروں سے ہو. اس لیے جواب بدل گیا. تیسری توجہ یہ ہے کہ افضلیت ایک نوع ہے جس کے افراد مختلف ہیں. کئی فرد ہیں. ایک فرد کو ایک جگہ ذکر کر دیا، دوسرے فرد کو دوسری دفعہ دوسری جگہ ذکر کر دیا. سو یہ نہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے جواب بدل گیا. افضلیت ایک نوع ہے، اس کے افراد مختلف ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک جگہ ایک فرد ذکر فرما دیا، دوسری جگہ دوسرا فرد ذکر فرما دیا. ہوا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پانچواں جواب یہ ہے، افضلیت کے معنی ہے اکثر ثواباً فی الآخرہ. اکثر ثواباً فی الآخرہ. کون سا کام ایسا ہے جس کا آخرت میں ثواب زیادہ ہے؟ جی ہاں جی. کون سا عمل ایسا ہے جس کا آخرت میں ثواب زیادہ ہے؟ اب نہیں سوتے، پتہ کہ مجھے دیکھ لیں.
پہلے ہی اور خیریت جس میں دنیا کا نفع زیادہ ہے. کون سا کام ایسا ہے کہ دوسروں کو دنیا میں نفع پہنچانے کے لحاظ سے بہتر ہو؟ یہ سوال ہے خیریت میں. یہ سوال افضلیت بھی کہ کس کام کا ثواب آخرت میں زیادہ ہے. خیریت کون سا کام ایسا ہے جو دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے. اس لیے جواب بدل گیا. چھٹی توجیہ ہے کہ خیریت کا درجہ اونچا ہے افضلیت سے. خیریت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، افضلیت اس سے کم درجے کی چیز ہے. کچھ فضیلت کی بات ہمیں بتا دیں، اور خیریت سب سے اونچی بات فضیلت کی بتا دیں. سوال الگ الگ ہیں. خیریت کا درجہ افضلیت سے اونچا ہے، اس لیے وہاں اور جواب ہے، یہاں اور جواب ہے. یہ وجہ ہے جواب کے بدلنے چلیے. جی من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جی شعبے چل رہے ہیں ایمان کے. ان میں سے ایک شعبہ اس باب میں بتا دیں. ان میں سے ایک شعبہ اس باب میں بتا دیا. ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روایت پڑھ لیں. جی نہیں تو میں سے مومن ہوگا، یعنی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے، جو اپنے لیے پسند کوئی بھائی کے لیے بھی پسند. اس کے بغیر کامل مومن نہیں ہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو بھائی سے بڑا نہیں سمجھو، تکبر نہیں پیدا ہو. جی ہاں اخوت ایمانیہ بڑھے گی. انما المؤمنون اخوۃ. اخوت ایمانیہ بڑھے گی، حسد نہیں پیدا ہوگا. بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہے. اچھی چیز دیکھ کر حسد ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا. اچھا ہے ان کو مل گئی مجھے بھی مل جائے. ستر علی العیب کرے گا. اپنا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو بھائی کا بھی عیب ظاہر نہیں کرے گا. جی ہاں حاقد دلی دشمنی یہ پیدا نہیں ہوگی. بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے ٹھیک، تو دشمنی نہیں پیدا ہوگی.
دشمنی محبت پیدا ہو، دشمنی نہیں پیدا۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ شفقت کرے گا بھائی پر، بھائی کو بھی آرام ملے، بھائی کو بھی راحت ملے، بھائی کو بھی اچھی چیزیں ملیں۔ شفقت علی الاخ، بھائی پر شفقت کرے۔ یہ 6 اثر ظاہر ہوتے ہیں اس خصلت کی وجہ سے۔ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کے 6 فائدے، 6 اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔